ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی جس کا نام ایوان تھا اپنی عقلمند بیٹی ایلینا کے ساتھ رہتا تھا۔ ایوان کو محنتی ہونے کی وجہ سے جانا جاتا تھا، لیکن کتنی بھی محنت کر لے وہ ہمیشہ غریب ہی رہتا تھا۔ اس کی واحد دولت اس کی بیٹی ایلینا تھی، جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد عقلمند اور دانا بھی تھی۔ ان کی غربت کے باوجود ایلینا کی عقل اور فہم و فراست نے اسے گاؤں میں مشہور کر دیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا، جو کوئی میری پیش کردہ 3 پہیلیوں کو حل کرے گا اسے بے شمار دولت سے نوازا جائے گا، لیکن جو ناکام ہوگا اسے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ ایوان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی امید میں محل جانے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ پہیلیوں کا جواب دے سکے، مگر ایلینا پریشان ہو گئی۔ ابا جان، بادشاہ بہت چالاک ہے، مجھے آپ کی جگہ جانے دیں، میں مرد کا بھیس بدل کر بادشاہ کی پہیلیوں کا سامنا کروں گی، اس نے کہا۔ اگرچہ ایوان کو ہچکچاہٹ تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کی عقل اس سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ مان گیا۔ ایلینا نے ایک نوجوان آدمی کا بھیس بدلا اور محل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ محل پہنچی تو بادشاہ اس کی خود اعتمادی سے متاثر ہوا اور پہلی پہیلی پیش کی۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی سب سے طاقتور چیز کون سی ہے جو بہت نازک بھی ہو؟ ایلینا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، انسان کا دل حضور۔ یہ عظیم طاقت کا حامل ہوتا ہے لیکن بہت آسانی سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ بادشاہ نے سر ہلا کر اپنی پسندیدگی ظاہر کی، لیکن اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اس نے اگلی پہلی پیش کی۔ وہ کیا چیز ہے جو جتنی نکالی جائے اتنی ہی بڑی ہوتی جاتی ہے؟ ایلینا نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر جواب دیا، گڑھا حضور، جتنا نکالتے جائیں اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے۔ بادشاہ اب مزید متاثر ایک اور پہیلی کی طرف بڑھا۔ مجھے ایسی چیز لا کر دکھاؤ جو نہ زندہ ہو نہ مردہ، نہ مرد ہو نہ عورت، اور نہ حرکت میں ہو نہ ساکن ہو۔ ایلینا نے گہرائی سے سوچا اور جواب دیا، جال میں پھنسی ہوئی مچھلی حضور۔ یہ نہ زندہ ہوتی ہے نہ مردہ کیونکہ یہ دونوں حالتوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت کیونکہ مچھلیوں میں یہ فرق نہیں ہوتا، اور یہ نہ حرکت میں ہوتی ہے نہ ساکن کیونکہ اگرچہ یہ پھنسی ہوتی ہے لیکن پھر بھی تڑپتی رہتی ہے۔ بادشاہ اس کی دانشمندی سے دنگ رہ گیا اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، تم نے میری ساری پہیلیوں کے درست جواب دیے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں تم حقیقت میں کون ہو؟ کوئی عام آدمی اتنی عقل کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایلینا نے اپنی اصلی شناخت ظاہر کر دی اور بتایا کہ وہ ایک غریب کسان کی بیٹی ہے جو اپنے والد کی جگہ آئی تھی۔ بادشاہ اس کی عقل اور بہادری سے اور بھی متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے نہ صرف قید میں نہیں ڈالا بلکہ اسے اور اس کے والد کو بے شمار دولت سے نوازا۔ بادشاہ نے ایلینا کو اپنے دربار میں چیف مشیر کی حیثیت سے کام کرنے کی پیشکش بھی کی۔ ایلینا نے عاجزی سے یہ پیشکش قبول کی، لیکن درخواست کی کہ اس کے والد کو بقیہ زندگی سکون سے گزارنے دی جائے۔ بادشاہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور اس دن کے بعد ایوان اور ایلینا خوشحالی سے زندگی گزارنے لگے۔ ایلینا اپنی خوبصورتی نہیں بلکہ اپنی عقلمندی کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور ہو گئی، اور اس کی رہنمائی سے بادشاہت نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ یوں غریب آدمی اور اس کی عقلمند بیٹی خوش و خرم زندگی گزارنے لگے، اور یہ ثابت کیا کہ حقیقی دولت دولت میں نہیں بلکہ دانشمندی اور محبت میں ہوتی ہے۔